اما بعد، پچھلے اتوار کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا یہ کہہ کر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں کچھ بات رہ گئی تھی، اس کو آج پہلے پورے کر لوں، پھر آگے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہ جو لا الہ الا انت ہے، جو شروع میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، تو لفظی معنی تو اس کے یہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کائنات میں کوئی کام آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لا الہ الا انت کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کائنات میں جو کوئی کام ہو رہا ہے، دیکھنے میں وہ اچھا لگ رہا ہو، برا لگ رہا ہو، ہمیں وہ پسند ہو یا ناپسند ہو، کرنے والا اس کا ایک ہی ہے، اسی کی مشیت سے یہ کام ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کائنات میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ کتاب مبین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر فرمائی ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ کوئی دانہ فی حبۃ فی ظلمات الارض رطب ولا یابس، کہ زمین کی اندھیریوں میں کوئی چھوٹا سا دانہ بھی کوئی حرکت کرتا ہے، وہ چاہے تر ہو یا خشک ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور کتاب مبین میں موجود ہونے کے معنی کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جب وہ عمل ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ جملہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، اگر اچھا لگ رہا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ، کہ یہ اچھی بات جو ہوئی ہے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ خوشی جو نصیب ہوئی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی تکلیف پیش آئی ہے، کوئی رنج آیا ہے، کوئی صدمہ آیا ہے، وہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ تعالی، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اب یہ ایک بہت بڑا تسلی کا کلمہ ہے کہ جو چیز مجھے بری لگ رہی ہے، جس سے میں پریشان ہو رہا ہوں، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں تشویش میں ہوں، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اس کی مشیت سے ہوا ہے، اور اس کی مشیت سے ہونے کی بنا پر کوئی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا جب اسے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب اگر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے میں جا رہا تھا، اتفاق سے میرا پاؤں پھسل گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے زخم لگ گیا۔ ارے اتفاق دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔
جو کچھ ہے وہ باری تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق سوچا سمجھا ہوا واقعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا. اللہ جل جلالہ کے نظام مشیت کا ایک لازمی حصہ تھا، اسے ہونا ہی تھا. تم ہزار تدبیریں کرتے، تم ہزار اس سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہونا تھا، کیونکہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. یہ دو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ لا الہ الا انت. یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا، یہ جو میں تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوا یا مچھلی کے پیٹ کی گھٹن میں مبتلا ہوا، اے اللہ میں پہلے تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مشیت سے ہوا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعتراض نہیں. اور میں آپ کا یہ فیصلہ منظور کرتا ہوں. منظور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس فیصلے پر میں راضی رہتا ہوں. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، کوئی شکوہ نہیں. لا الہ الا انت، آپ ہی ہیں جو یہ سارے واقعات آپ کے مشیت سے، آپ کے ارادے سے ہو رہے ہیں. لا الہ الا. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ یہ لا الہ الا انت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کی مشیت سے ہوا، محض اتفاق نہیں ہے، آپ نے کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بھائی یہ تکلیف تو پہنچ گئی، یہ صدمہ تو لگ گیا، یہ پریشانی تو لاحق ہو گئی، یہ تاریکی تو آ گئی، اب اس سے بچیں کیسے، اس سے نکلیں کیسے نکلیں؟ تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت. آیا بھی آپ کی طرف سے ہے اور جائے گا بھی آپ ہی کی طرف سے. یہ تکلیف آئی بھی آپ کی طرف سے اور اگر جانی ہے تو جائے گی بھی آپ ہی کی طرف سے. لہذا پہلے تو کہو لا الہ الا انت اس معنی میں کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے ارادے سے ہوا، آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی تقدیر سے ہوا. اس معنی میں کہو لا الہ الا انت. اور پھر دوسری بار کہو لا الہ الا انت. کیسے جائے گا یہ بیماری، کیسے جائے گی یہ تکلیف، کیسے رفع ہوگی یہ بے چینی، کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے آپ کے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کی تقدیر میں جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے کوئی پناہ نہیں، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے مگر اے اللہ آپ ہی کے پاس ہو. تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو یہ عبدیت کا ایک اعلی مقام ہے کہ بندہ یہ ایک طرف کہتا ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ کے اس تکلیف پہنچانے سے یا آپ کے اس صدمے میں مبتلا کرنے سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوا ہے. لیکن اب ہوا آپ کی طرف سے، لیکن اس کو دور کرنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. لہذا میں اب پھر رجوع کرتا ہوں آپ سے کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، تو میں اب آپ ہی سے رجوع کر کے مانگتا ہوں. میرے بھائی ہیں جناب محمد ولی راضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عافیت دارین کے ساتھ عطا فرمائے. انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، بڑی اس میں حکمت کی بات لکھی تھی. اس میں لکھا انہوں نے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا
کہ میرا پوتا ہے، اس کو اس کی ماں کسی بات پر مار رہی ہے، تو مارتے مارتے اب بجائے اس کے کہ وہ مار رہی ہے تو اس سے بھاگنے کے بجائے اسی سے لپٹ رہا ہے، ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ دیکھا کہ بھئی اگر کوئی کسی کو پٹائی کرے تو وہاں سے بھاگے گا نہیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہا ماں سے، بلکہ پھر ماں ہی سے لپٹ رہا ہے کہیں اور جانے کے بجائے۔ تو فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جانتا ہے کہ مار بھی یہ رہی ہے اور مجھے بچانے کا بھی اس کے سوا کوئی اور میرے پاس سہارا نہیں۔ اگر میں کوئی اور اگر مارتا تو میں اسی کے پاس آتا، یہ مار رہی ہے تو پھر اس سے بچنے کا سہارا بھی کہیں اور نہیں ہے سوائے اس کی آغوش کے، سوائے اس کی گود میں بچانے کے، سوائے اس سے لپٹنے کے۔ تو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رکھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کم سے کم جیسا بچے کو ماں سے تعلق ہوتا ہے، کہ مار بھی وہ رہی ہے اور لپٹ بھی اسی سے رہا ہے۔ تو اگر کوئی صدمہ آ رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو بندے کا کام یہ ہے کہ وہ پھر جا کر اسی سے لپٹے جس نے وہ تکلیف دی ہے۔ اس لیے کہ بندے کو اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر یہ مار رہا ہے، جیسے بچے کو ہوتا ہے کہ مار رہی ہے تو میرے ہی اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، اسی طریقے سے بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو تکلیف آئی ہے اس کو دور کرنے والا بھی وہی ہے جس نے وہ تکلیف مجھے بھیجی ہے۔ لا ملجا ولا منجا الا الیک۔ لہذا فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ کہ یہ تکلیف سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، اس معنی میں سوچ کر کہو۔ پھر کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ یہ تکلیف اگر جائے گی تو بھی اسی اللہ کی طرف سے جائے گی، وہی دور کرے گا، کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں لا الہ الا اللہ، اور دو معنی کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے ایسے موقع پر جب کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، یہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم انہی سے لپٹ پڑے، جیسے ماں ہی سے لپٹ پڑا بچہ، پٹائی کرتے کرتے جب ماں سے لپٹ پڑے گا، آخر ماں تک کا جوش آئے گا کہ یہ تو مجھ سے ہی لپٹ رہا ہے، لہذا اس کو پھر پیار بھی کرے گی، اس کے دکھ کو دور بھی کرے گی۔ تو اللہ جل جلالہ ماں سے کہیں زیادہ بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے۔ تو جب بندہ انہی کی طرف رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رحمت کا معاملہ نہ فرمائے۔ تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا انت، تو اس میں بھی دونوں معنی پنہا ہیں۔ یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ یا اللہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے اس سے نکال دے، ہے نا؟ یہی کہتا نا، دعا کرتا کہ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں نکال دے۔ لیکن وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ دعا مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اور پھر آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا بھی نہیں، لا الہ انت۔ پھر کیا کہا؟ سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک، آپ کے ذات، لفظی معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں، اردو بیچاری
تنگ زبان، وہ کہاں ترجمہ کرے عربی کے اور روحانی اور مقدس الفاظ کا کیا ترجمہ کرے؟ لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے، آپ کے ذات میں کوئی عیب نہیں، سبحانک۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ جو آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور اس گھٹن میں مبتلا فرمایا اور اس یہ تکلیف پہنچائی، یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو مجھ سے دشمنی ہو یا آپ جو ہے میرا برا چاہتے ہو، میری بدخائی کرتے ہوں، یہ آپ کے کسی عیب، آپ کی ذات تو بے عیب ہے، لہذا جو کچھ آپ نے کیا وہ عین مبنی بر انصاف تھا، وہ در حقیقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، جو کچھ کیا وہ آپ نے برحق کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے آگے کہہ دیا آپ تو کیا کرتے، آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں، میری دشمنی کریں، انی کنت من الظالمین، حقیقت میں تو میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حقیقت میں تو مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں، تو میں آپ کے اس فعل پر راضی بھی ہوں کہ آپ نے درست کیا، جو کچھ کیا برحق کیا، کرنے والے آپ ہی ہیں، اور کوئی آپ کی طرف اس میں شکوہ اور گلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی ذات بے عیب ہے۔ ہاں در حقیقت خرابی میری ہی تھی، غلطی میری ہی تھی، لہذا کوئی شکوہ نہیں، لیکن پھر لا الہ الا انت، آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں گے، لا الہ الا انت۔ تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بعض حضرات نے اس میں اعظم قرار دیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس میں اعظم ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ آئے، تو بندے کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سمجھ کے پڑھے گا نا، بے سمجھے سے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ، لیکن سمجھ کے پڑھو ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ کرنے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، غلطی اس کی کوئی نہیں، غلطی میری ہے، یہ کہہ دو تو کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ ایسے موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بہت کثرت کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ جب کوئی عمومی بلا مسلط ہو جائے امت کے اوپر، تو اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر ختم کرتے۔ اب آج کل ایک مصیبت ہے، آج کل جو ہے مسلمان کہاں کہاں پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہندوستان میں، کشمیر میں، یمن میں، فلسطین میں، شام میں، مصر میں، کہاں کہاں، اور اب یہ ایک نئی وبا آ گئی ہے، یہ وبا آ گئی ہے۔ تو کہو لا الہ الا انت
کہو کہ اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ لایا ہو، اور کہو کہ یہ آپ سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے، شامت اعمال ہماری ہے، ہم اپنی شامت اعمال کا بھگتان بھگت رہے ہیں، کہو، اور پھر کہو کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی بھی اس مشکل سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو بھائی میں تو کہتا ہوں آج کل خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے گھروں میں اس آیت کریمہ کے ختم کا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا تو دیوبند کے اندر بھی جب اس طرح کی بلائیں آتی تھیں تو گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہوا کرتا تھا۔ تو آج کل بھی بھئی ہم اس کے حاجت مند ہیں، کرنا چاہیے گھروں گھروں میں۔ اس سوالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں سب ہو جائے، اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کچھ لوگ جب ایک گھر کے لوگ ہی جمع ہو جائیں اور پڑھ لے روزانہ 1000 2000 3000 5000 جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سوالات پورے کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات جو اس سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بھی ہمارے حضرت والا کا حکیمانہ ارشاد ہے کہ جس طرح یہ جو ذکر آ رہا ہے نا، یہ جسمانی تکلیفوں کا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی دشمن چڑھایا وغیرہ وغیرہ، اس موقع پر یہ آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح جسمانی مصیبتیں اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کے لائق ہیں، اسی طرح روحانی مصیبتیں، روحانی مصیبتیں، کیا روحانی مصیبت؟ فسق و فجور کا بازار گرم ہے، باہر نکلتے ہیں کہ نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، بد نگاہی میں انسان مبتلا ہے۔ پہلے کبھی فحاشی اور اوریانی کے لیے سینما دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اب ضرورت نہیں، ہر جیب میں پڑی ہوئی ہے فحاشی اور اوریانی کی کا سینما، ایک سینما نہیں، سینماؤں کا مجموعہ وہ جیب میں پڑا ہوا ہے، تو آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی۔ اگر خبریں دیکھنے کے لیے بھی کھولو تو اس میں بھی نگاہ بھٹک جانے کا کہ 1000 راستے موجود ہیں، 1000 راستے موجود ہیں۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو اس کے لیے یہ ایسا فون رکھنا ناجائز ہے، ایسا فون رکھنا کہ جس میں فحاشی اور اوریانی کا احتمال موجود ہو، اس کو اپنے پاس رکھنا ناجائز ہے اس شخص کے لیے جس کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ میں اپنی نگاہ پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ تو غرض حالات ایسے ہیں کہ جس میں گناہوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف، اور ہم اسی ماحول کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ سارا ماحول، یہ فسق و فجور کا ماحول، یہ اللہ بچائے گناہوں کا اور معصیتوں کا اور منکرات کا ماحول، یہ بھی ظلمات ہیں، یہ بھی تاریکیاں ہیں، یہ بھی اندھیرے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کیا کیا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سڑک کے اوپر یہ کہتی پھریں گی کہ ہم ہیں آوارہ اور ہم ہیں بدچلن۔ کبھی تصور تھا کہ یہ کہتی عورتیں نکلیں کہ میں آوارہ ہوں، میں بدچلن ہوں، علی الاعلان یہ کہتی ہوئی نکلیں گی؟ مگر ہے، واقعہ ہے۔ تو یہ جو ماحول سارا
جو ہے لت پت ہے گناہوں سے، اور یہ سارا جس میں گناہوں کی اور منکرات کی تاریکیاں بکھری ہوئی ہیں. تو حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں یہ پکارا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے بالآخر ان کی اس پکار کے نتیجے میں ان کو گھٹن سے نجات دے دی، گھٹن سے نجات دے دی. پھر اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. یہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے عربی زبان میں وہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے. یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ وعدہ کر لیا کہ اگر تم بھی ایسے بلا میں مبتلا ہو اور ہمیں پکارو تو ہم گھٹن سے نجات دیں گے. تو یہ کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، ہر مومن، اور وہاں سے پکارے گا تو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے؟ ارے بھائی وہ تو ایک واقعہ تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، واپس اللہ نے ان سے نکال دیا. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو نجات دیں گے، تو اس کے معنی ہے کہ اے مومنوں تم بھی اب کسی بھی قسم کی ظلمت میں گھر جاؤ، حقیقی ظلمت میں، اندھیرے میں، یا گناہوں کی ظلمت میں، فسق و فجور کی ظلمت میں، باری تعالیٰ کی نافرمانیوں کی ظلمت میں، کفر کی ظلمت میں، شرک کی ظلمت میں، بدعات کی ظلمت میں، کسی بھی ظلمت میں گر جاؤ، ہمیں پکارو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکارو گے تو کیا ہوگا؟ ہم تمہیں بھی نجات دیں گے. کہاں سے نجات دیں گے؟ وہی گھٹن سے نجات دیں گے. اب دیکھو ذرا سمجھ لو یہاں بات. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دل میں بات آئی، خدا کرے صحیح ہو، کہ یہ جو فرمایا، وعدہ کیا کہ ہم ہر مومن کو جب وہ ظلمات میں گھرے گا اور ہمیں اس طرح پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم اسے نجات دے دیں گے. نجات کیسے دے دیں گے؟ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو دی تھی کہ وہاں کیا کہا تھا؟ فنجیناہ من الغم، گھٹن سے نجات دے دی. اب گھٹن سے نجات دینے کے دو طریقے، ذرا سمجھ لو کہ گھٹن سے نجات دینے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا ظلمات کا ماحول ختم ہی ہو جائے، ظلمات کا ماحول ہی ختم ہو جائے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کو ایسی نجات دی کہ وہ اس اندھیرے سے باہر نکل آئے اور نئے سرے سے پرورش شروع ہو گئی، تو وہ گھٹن سے نجات مل گئی. ایک گھٹن سے نجات دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ ظلمتیں تو برقرار رہیں، وہ اندھیرے موجود رہے، لیکن تم جس گھٹن میں مبتلا تھے تمہیں اللہ نے اس گھٹن سے نجات دے دی، باوجود ان ظلمات کے موجود ہونے کے، باوجود ان تاریکیوں کے موجود ہونے کے. تو ہم مومنوں کو نجات دیں گے، تو نجات دیں گے کاہے سے؟ گھٹن سے. ضروری نہیں کہ وہ ساری ظلمات ختم کر دیں اور ختم کر کے نجات دے دیں. ارے نہیں، وہ ظلمتیں تو ہماری مشیت سے پیدا ہوئی ہیں، وہ ظلمتیں تو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں. تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ وہ ظلمتیں برقرار رہیں، اور لیکن تم کو نجات دے دیں کہ ان ظلمتوں کا اثر تمہارے اوپر نہ پڑے، اور تمہیں جو ان ظلمتوں کی وجہ سے گھٹن ہو رہی ہے وہ گھٹن تم سے زائل ہو جائے. تو جب تم گناہوں میں گھرے ہوئے ہو، گناہوں کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہو، تو اس وقت میں جب تم ہمیں پکارو گے
تو ضروری نہیں کہ وہ فسق و فجور کا ماحول ہی سارا ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں اس گھٹن سے نجات دیں گے۔ کیا مانا؟ کہ تمہارے دل میں اپنا خیال پیدا کر دیں گے، اپنا تقویٰ پیدا کر دیں گے، اپنے خاص فضل و کرم سے تمہیں ان ظلمات کے اثر سے بچائیں گے، اور اگر تم کبھی مبتلا ہو بھی گئے تو تمہیں رجوع اللہ کی توفیق ہوگی، تمہیں توبہ کی اور استغفار کی توفیق ہوگی، اور اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں تم ہمارے نزدیک اور آگے بڑھ جاؤ گے۔ اس لیے جب کبھی انسان یہ محسوس کرے کہ میں ماحول کے غلط اور خراب ماحول کے نرغے میں ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا، تو کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انشاءاللہ تمہیں اس ماحول کی تاریکیوں سے نجات مل کر رہے گی، ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں غیبت ہو جاتی ہے، غیبت ہو ہی جاتی ہے، زبان سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایسی نکل آتی ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے۔ کیا کریں، باہر نکلتے ہیں تو مناظر ایسے سامنے آتے ہیں کہ آنکھ بہک ہی جاتی ہے۔ بھائی اگر یہ رونا روتے رہو گے تو رونے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا تو پکارو اس کو جس نے ماحول پیدا کیا، اسی کو پکارو۔ نادا فی الظلمات، انہی ظلمات کے اندر پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا اللہ میں کیا کروں، میں یہ ایسے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف میری نگاہ کہیں بھی نگاہ کو پناہ نہیں ملتی، یا اللہ مجلسوں میں بیٹھتا ہوں غیبت ہونے لگتی ہے، اے اللہ مجھے بچا لے اس سے، لا الہ الا انت اور سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پکارے باری تعالیٰ کو اور کہے تو کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ تمہیں اس میں سے ظلمات میں سے ایسے نکال لیں گے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس طرح نکال لیں گے۔ اور نکال کس طرح لیں گے؟ کہ اول تو تمہارے دل میں ہمت پیدا کریں گے، طاقت پیدا کریں گے کہ تم اس ماحول کی زبردستی سے اپنے آپ کا دفاع کر سکو۔ شیطان اور نفس تمہیں بہکا رہے تھے، لیکن جب تم ان کے سامنے ڈٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر ان کے سامنے ڈٹو گے تو شیطان اور نفس جو ہیں وہ تمہیں کمزور نظر آئیں گے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا کا مظاہرہ ہوگا کہ شیطان جو ہے اس کا قید کم ہے، کمزور ہے، کوئی قوی نہیں ہے، کوئی مضبوط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ سبق یہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس سبق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے، کہ یہ جو ہم ہر وقت ماحول کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ شکوہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس کے بجائے جو کام کرنے کا ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور انشاءاللہ بچائیں گے۔ اگر بالفرض یہ سب کے باوجود کسی وقت لغزش ہو گئی تو اس کا راستہ بھی وہی ہے رجوع الی اللہ، کہ یا اللہ پھر پھسل گیا میں، یا اللہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، دوبارہ استغفار، دوبارہ توبہ۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی غفاری کا مورد بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی ستاری کا مورد بنائیں گے، اور ساری زندگی یہی کرتے رہو تو انشاءاللہ قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ ساری زندگی یہی کرتے رہو، کیا کرتے رہو؟ پکارتے رہو اللہ کو، جب غلطی ہو جائے پھر پکارو، جب غلطیوں میں گر جاؤ پھر پکارو، پکارتے ہی رہو مالک کو،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے ایسا مضبوط رشتہ اور تعلق قائم کر لو کہ ہر وقت تمہارا رابطہ، تمہارا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جڑا رہے۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے تو دیکھو دنیا کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، کچھ جیسے جس حالت میں تھے اس سے کہیں زیادہ کسی اور مقام پر پہنچ جاتے ہو۔ تو اس لیے بھائی اس کی ضرورت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو اپنا برد بنائیں، وظیفہ بنائیں۔ جب کوئی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی کوئی بھی ظلمت سامنے آئے تو اس کو پڑھو اور سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اس میں بہت سی بیماریوں اور مصیبتوں کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی پناہ میں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ تمام حالات کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک اننا کننا ظالمین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بدعمالیوں کو دور کو، یا اللہ ہم سے بدعمالیوں کی اصلاح فرما کر اللہ اس کے برے نتائج سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سے مختلف حضرات نے اپنی اپنی حاجتوں کے لیے یا اللہ دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اپنے رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بعض حضرات کے والد یا اپنے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ ایک اور صاحب، ایک طالب علم ہیں، ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین احباب میں یا ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب آج کل علیل ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے دوست جناب محمد کریم صاحب، حاجی محمد کریم صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔